میں کتنا دیندار بنا, میرے ایمان میں کیا تغیر آیا, میرے اسلام میں کیا تغیر آیا. عزیزو کچھ نہیں آیا, دھواں تھا اڑ گیا, دھار تھی بہ گئی. ہر ایک کے گھر میں اسلامی چینل آ رہے ہیں معلوم میرے کو. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنے ایک گھنٹہ بیٹھ کے کسی ایک مولانا کا بیان غور سے سنے آپ؟ نہیں سنے نا. ہاں سن بھی رہے ہیں. فوری چائے کا ٹائم آ جاتا, طہارت آ جاتی, خالہ جان آ جاتے, بچہ پیشاب کر دیتا, شوہر آ جاتے ڈیوٹی سے, کھانا نکالنا رہتا, ارے بچوں کھانا نکالو, ختم بیان گیا, دکان لگی. عزیزو مختلف قسم سے شیطان برابر اٹیک کرتا ہے, برابر وہ تم کو دین سے روکتا ہے. یہ محفلوں میں کیا ہو گیا, نیت کے ساتھ آیا باپ کیا کرے, عزم کرے میں دین کی بات سننے کے لیے نکل رہا ہوں, اسلام جاننے کے لیے نکل رہا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الزما في الاسلام اندر الحمد لله بالله. قریب ہو جائے ذرا, قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. ہاں تو دوسری پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. تو عزیزان محترم, تو کیا ہے, گھروں میں اسلامی چینل ضرور چلتے ہیں, آ رہے ہیں بعض چینلز ہیں. کون دیکھ رہا بتاؤ مجھے. اچھا دیکھے بھی تو ایک دو باتیں سن لیے, اب اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں میں بھی مفتی. بیانہ سن کے کیا سمجھتے ہیں ہم, میرے کو بھی بہت معلومات ہو گیا. اب میرے کو اجتماع جانے کی کیا ضرورت ہے, میرے کو مولانا گنج جانے کی کیا ضرورت ہے. میں 3 پیس سوٹ بوٹ کوٹ پہن کے نائک صاحب کا بیان سن رہا ہوں. وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے نا لوگ, پڑھے لکھے لوگ آ کے ان کا بیان, ان کی بات سن رہا ہوں میں. میرے کو اجتماع کی کیا ضرورت ہے. عزیزو سچ بولوں تو نائک صاحب کلمہ صحیح نہیں پڑھتے, سچ بولوں تو قرآن پڑھنے صحیح نہیں آتا. قرآن تجویز سے پڑھنا ہے, مجہول پڑھتے ہیں, معروف پڑھنا ہے کلام پاک. عزیزان محترم بہت باتیں ہیں, اختلافی امور تو بعد میں, میں پہلے مقصد حیات کی بات کر رہا ہوں. تو عزیزو اگرچہ کہ دین کی بات ٹیلی ویژنوں کے ذریعے گھر میں آ رہی ہے, کوئی بھی پابندی سے ایک مرتبہ بیٹھ کے کنٹینیو نہیں, ایک ڈسٹربنس آ جاتے. یہاں بیٹھ کر ڈسٹربنس کو ہٹا کر اللہ کی بات کو اتارا جا رہا ہے. یہ جب قلب کے اندر اترتی ہے تو جگہ بناتی ہے, ایمان تازہ ہوتا, نورانیت ہمارے قلب میں آتی ہے, اس سے گھر کا ماحول دیندار بنتا. کیسے صحبتوں سے آتا. میرے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, سرکار کی سنگت میں, اصحاب صفہ کے صحابہ چبوترے پہ بیٹھ کر دین سکھا کرتے تھے. عزیزو کتابیں پڑھ کے یا پھر ٹیلی ویژنوں کے بیانات سے دین نہیں آتا. ہاں بیان چلتا ہے ایسے سرسری سن لیتے ہیں جیسے نیوز سنتے ہیں, ایسی نیوز سے کام بننے والا نہیں ہے. عزیزو صحبتوں میں آنا ہے. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا پھر درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا. الحمدللہ اللہ ہی کے کرم سے آ گئے ہیں. تو کیا پیغام ہے انبیاء کا. اللہ تعالیٰ امتوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. پچھلے جتنے امتیں تھے برابر ہر نبی کو بھیجا, اور وہاں پر ہدایت کے لیے وہ نبی کام کریں. قوم مانی مسلمان کہلائی, انکار کری کافر مشرک ہوئے. تو آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی دور چلے گا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. صلوا علی النبی. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا. صلوا علی النبی. الحمدللہ. اللہم لک الحمد لک الشکر. مولا رحم کر دیے, کرنٹ آ چکا الحمدللہ. مخلوق پر اعتماد نہیں. توکل کسے کہتے ہیں, اللہ پر توکل. جہاں عزم ہوتا ہے, جہاں عزم ہوتا ہے وہاں راستے نکل آتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے کرم سے, اس کی عطا سے, اس کے فضل سے, چاہے ڈسٹربنس ہو, چاہے کرنٹ رہو یا جاؤ, اللہ کا یہ حقیر فقیر آیا ہے آپ کو دین کی بات بتانے کے لیے, ضرور بتا کے رہے گا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, کرنٹ کو دے دیے مولا. بھروسہ توکل ہمیشہ اللہ پہ رکھنا ہے. مسلمان کا سب کچھ توکل اللہ پر, اور عقیدہ آخرت پر. عقیدہ آخرت پر, توکل اللہ پر, تو انشاءاللہ ہر کام بنتا.
اگر کبھی کام نہیں بن رہا ہے، کوئی مشکل بھی آ رہی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں قبول ہو رہی، گھر میں پریشانی آ گئی، بچی کی شادی ہے، فلاں ہے، ڈرو مت، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، چھوڑو مت، اللہ ہی سے مانگو. لیٹ ہو رہا ہے، ہونے دو، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے راستے بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹتا ہے یا پھر مخلوق کی طرف بھاگتا ہے. عزیزو، آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم کتے کو پتھر لے کے مارے، کتا جا کے پتھر کو پکڑ لیا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ دیوانہ کتا ہے سمجھیں، پاگل کتا ہے. اور ایک کتا ہے پتھر لے کے مارے تو فوری وہ کتا پتھر کو چھوڑ کے مارنے والے کی طرف پلٹا تو سمجھیں گے یہ ہوشیار اور چالاک کتا ہے. ایسے ہی مومن اور کافر کی مثال ہے. مومن جب بھی اس کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے، دینے والے کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو اللہ ہی کی رسی کو پکڑتا ہے، سجدے میں سر رکھ کر گریزاری کرتا ہے، بار الہ کمزور ہوں ناتواں ہوں، آزمائشوں میں نہ کو ڈالو، مجھے خیر اور سلامتی کے ساتھ اس مشکل اور مصائب سے نکالو. یہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گریہ بازاری کرتا ہے تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرا بندہ میری طرف پلٹا. صبح کا بھولا شام کو لوٹا تو اسے بھولا نہیں کہتے میرے دوست. وہ اعتبار سے اللہ تعالیٰ نوازشوں کی بارش کرتا ہے. تو عزیزو، الحمدللہ انبیاءوں کا کام ہے، کیا کام ہے؟ اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرمائے کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں. اب نبیوں والا کام اللہ کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو بنائے انسان کے لیے اور انسان کو بنائے عبادت کے لیے. پھر عبادت اللہ کے منشے مرضی کے موافق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ نبیوں کو بھیجے ہیں یہ بتانے کے لیے. نبیوں کا پیغام اللہ کے منشے کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے. تو الحمدللہ آخری نبی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام بھی اللہ کا بتا چکے ہیں. اب وہ آرام فرما رہے ہیں ایک اعتبار. اب قیامت تو ابھی نہیں آئی اور پھر اللہ جانے کتنے برس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ امتوں کو پیغام پہنچانے کا کام، اللہ کی سنت کا کام، اللہ کی مشیت، اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہدایت کا کام پہنچانے کا وہ ذمہ داری کس کو دیے ہیں؟ نبی پھر آئیں گے کوئی نہیں. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو ہے میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی بنتے، لیکن نبوت ہے ہی نہیں. ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ختم نبوت کو پر مہر لگانے والے ہو، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اوپر منڈیاں اٹھا کے دیکھو بیٹے، جھکاؤ مت. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. سرکار ظاہری ہے اس فانی دنیا میں تو پردہ فرمائے ہیں. اب پھر اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ نبیوں کو بھیجتے. اب نبی تو آئیں گے نہیں، پھر ہدایت کیسا ہوگی؟ ہے نہیں. ہاں، تو ہدایت کے کام کے لیے قانون. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیے ہیں ہمارے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کی. کیا نازل کرے ہمارے لیے؟ قرآن. غور سے سنیے. اب اس کے ساتھ دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ارشادات، قرآن اور حدیث، یہ ہدایت کے راستے ہیں ہمارے لیے. اچھا، یہ تو ہیں قرآن کتابی شکل میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک ارشادات بھی کتابی شکل میں ہیں. بالکل ہے، الحمدللہ قرآن کو فالو کرنا ہے اور حدیث کو فالو کرنا ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہی قرآن سے پوچھیں اور اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہی اس کا جواب ملتا ہے. قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کلی اعتبار ہو گیا. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ اللہ کے کلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آ جائے ادھر احادیث کی روشنی میں. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، منڈی اوپر کرو بیٹے، منڈی اوپر کرو. ہاں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مفہوم میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. غور سے سنیے بیٹے پیارے بچوں، مجھ پر نبوت ختم کر چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں، البتہ
میری امت میں خلفاء ہوں گے، کثرت کے ساتھ ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے کثرت سے خلفاء ہوں گے. یہ خلفاء اور خلافت کیا ہے؟ یہ خلفاء کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کی جمع خلفاء. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں. یعنی پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ختم ہو گئی، میرے بعد نبی نہیں. کس کی ٹاپک چل رہی ہے؟ تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ سرکار کا تذکرہ چل رہا ہے، نبی کا تذکرہ چل رہا ہے، رسول کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کڑی، اس ذات گرامی کا تذکرہ چل رہا ہے جو اللہ سے جوڑنے والا کام کرنے والے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آقا؟ نبوت مجھ پر ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو پھر یہ کام کون کریں گے؟ آگے کے جملے میں سرکار فرما رہے ہیں، تشریف فرما رہے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے امت میں خلفاء ہوں گے، خلفاء. آ رہی بات سمجھ میں؟ نبیوں والا کام، صحابہ والی زندگی. بولنے والے تو ایک بھی خلیفہ نہیں ہے اس میں. بول تو رہے ہیں نبیوں والا کام، صحابہ والی زندگی، مگر خلیفہ نبیوں والا کام کرنے والے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ نبی ختم، میرے بعد نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. لیکن امت میں خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے. بولے اب وہی خلفاء جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے کر اسلام پر قائم رہنے کی قسم کھائے ہیں، وعدہ کرے ہیں کہ ہم دشمن کو پیٹ نہیں دکھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مکریں گے نہیں، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے. اس بات کا ہم یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں. وہی بیعت کا تسلسل سلسلہ در سلسلہ آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہوگا. سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشی بندیہ، سہروردیہ کی شکلوں میں یہ شاخیں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. ان کے اولیاء، ان کے مشائخ اللہ سے جوڑنے والا کام انجام دے رہے ہیں. تو پھر اب بیسیکلی ہوا کیا؟ ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، ہمیں ان کی سنگت اختیار کرنا ہوگا. کیونکہ فارمولہ قاعدہ معلوم ہو گیا. اللہ تعالی ہدایت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کو بھیجتے ہیں. حضور پر نبوت ختم، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن حدیث کے مفہوم میں آتا ہے قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے. حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ خلفاء ہوں گے، ان کو فالو کرنا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب اس حدیث میں بھی کیا مل رہا مفہوم ہم کو؟ کہ نبیوں والا کام، نبیوں والی صحبت کن کی صحبت میں جانے سے نصیب ہوتی ہے؟ ایک طرف تو خلفاؤں کا اشارہ مل گیا، دوسری طرف علماء حقہ کا. علماء حقہ کا العلماء وراثت الانبیاء، العلماء وراثت الانبیاء. علماء حقہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب نبیوں کا ورثہ ملتا کس کے پاس؟ علماء کے پاس. علماء حقہ اور الحمدللہ مشائخ نظام، خلفاء اکرام، ان کی صحبت کون سی صحبت کہلائے گی؟ نبیوں کی صحبت. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا، عالم دین سے مصافحہ کرنا، نبی سے مصافحہ کرنا ہے. تو عزیزوں، ان کی صحبت سے قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور احادیث نبوی بھی سمجھ میں آئیں گی. تو عزیزان محترم، یہ تو قاعدہ کلیہ بتایا ہوں. اب ایسے مواقع پر الحمدللہ یہاں اللہ کے کرم سے حقیر فقیر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیا یہاں آپ کے پاس آنے، آپ کی بستی میں آنے کے لیے، یہاں آنے کی توفیق ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ میں وہی بات بتاؤں گا جو نبیوں کا ورثہ ہے، نبیوں کی وراثت ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو جس پر مبعوث کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا آغاز کرتے ہیں. اب یہاں رکاوٹیں آتی ہے، میں پہلے بیچ میں بتا دیا، رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا عزیزوں. مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم کیوں آئے، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھیجنے کے لیے، میں پہلے ہی بتا دیا. عبادت، قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب وہ عبادت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق اور خلفاء اکرام کی صحبت میں آنا ہے ہمیں. اب آ گئے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے. عزیزوں، اب جتنے لوگ لا الہ الا اللہ کے پیغام سے نابلد ہیں، دور ہیں، نہیں جانتے ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اہل اسلام کی ہماری پڑتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بلغوا انی ولو آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ تم کو ایک بات بھی معلوم ہو. یہ بھی ایک ذمہ داری عمومی حیثیت سے آ گئی. پھر کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو.
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت کے مفہوم میں کیا ہو گئے؟ ہم پہ بھی ذمہ داری بن گئی کہ ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اب عموماً ہوتا یہ اجتماع ہے، آج آئیے پیغام پہنچ گیا، اجتماع ہے، ہاں کس کے پاس ہے؟ ارے وہاں جو ہے غوث بھائی کے گھر پہ ہو رہا ہے، ہاں فیروز کر رہے ہیں. اب فیروز ٹینٹ بھی فیروز ڈالنا، لوگوں کو اطلاع بھی فیروز دینا، گھروں پہ پھرنا بھی فیروز. ایسا مت کرو. فیروز اپنی ذمہ داری ادا کر دیا کہ بھائی اطلاع پہنچا دیا کہ میرے گھر پہ اجتماع ہے. اب جو ہی آپ کو معلوم ہوا آپ میسیجز اپنے دوست احباب کو دینا. آپ جتنے آپ کے اس ایریے کے محلے کے بستی کے دوست ہیں آپ بھی پہنچا. کیوں؟ کنتم خیر امتین کے زمرے میں ہے نا. میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ. آپ مومن ہیں، آپ پر ذمہ داری بن گئی، آپ بھی پہنچانا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ٹینٹ ڈال دیا اور ارینج کر دیا، مول صاحب کو بلا رہا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے دوست احباب رشتے دار جو آپ کی بستی میں پڑوس میں ان کو دعوت دینا کہ آئیں بیٹھیں سیکھیں اللہ کا پیغام، اللہ کے حبیب کا پیغام، نبیوں والا کام کیا ہے حقیقت میں وہ سنیے. اس لیے کہ عزیزو آج اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر نوجوان نسل کو ہرا باغ دکھا کر لے کر جایا جا رہا ہے. نماز کے نام پر ایمان میں بہت ہی لطیف طریقے سے بربادی کا بیج بویا جا رہا ہے. بہت نزاکت کے ساتھ، عمومی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے، عام حیثیت سے دیکھیں گے تو اچھا ہی نظر آتا. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ قرآن حدیث کو فالو کیسے کرنا ہے؟ ہر کوئی قرآن حدیث بولتا، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہونا؟ کتاب و سنت کی ہی روشنی میں بات کو سمجھنا. کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت اس کو ہونا چاہیے، خدمت کا شعبہ ہونا چاہیے، طاعت کا شعبہ ہونا چاہیے. تینوں شعبوں کے ساتھ جو دین کو پیش کر رہا ہے، الحمدللہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنا بالکل ضروری ہے. آنا ہے، بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے، بات کو سمجھنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. عزیزان محترم، اب انشاءاللہ تعالی نبیوں والے کام کی ابتدا کر رہا ہوں میں. میرے ساتھ دوہرائیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا ایڈمیشن ہے، کلمہ طیبہ ہے. اس کے اقرار اور تصدیق سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، تصدیق سے مومن ہوتے ہیں. سب کو معلوم ہے، بچپنے سے پڑھایا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں آپ، مبارک ہے الحمدللہ. عزیزو، اب اس کلمے کو سمجھ کے پڑھنے کی دعوت اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جانو تم میں ہی تمہارا معبود ہوں، حاجت روا ہوں. اب اس کا معنی دوسری پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا، اس طرف آنے سے پہلے ایک اور لطیف سا اشارہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے ذوق اور شوق کو بلند و مضبوط اور استقامت عطا کرے. وہ اشارہ یہ ہے عزیزو، ہم ایک دن پیدا ہو گئے، آ گئے اس دنیا میں، چھوٹے تھے بڑے ہوئے، بڑے سے پھر عمریں جوان ہو گئے، نوجوان تھے جوان ہوئے، جوان سے ادھڑ سے بوڑھے، بوڑھے سے خدا حافظ، چیپٹر کلوز. آئے کس لیے؟ کیا مقصد تھا؟ وہ تو قرآن کے پیغام، قرآن سے پوچھیں تو بتا دیا گیا کہ عبادت. تو عزیزان محترم، یہاں آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دنیا کو اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت ایگزیبیشن کی طرح سجا دیا ہے، وہاں پر ہمارا قلب جس میں شیطان ملعون بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا نفس اس کی طرف زیادہ کھینچتا ہے. عموماً ہوتا ہے یہ خیال، آج اجتماع میں آ گئے، بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سنے ہیں، الحمدللہ وہ ایمان فراٹے مارتا ہے، تازگی آتی ہے، آپ کے قلب میں اللہ رسول کی محبت بڑھتی ہے. لیکن جو ہی اس سے نکل گیا، میں اجتماع میں بیٹھ گیا، اب میری کشتی پار ہو گئی، مت سمجھو. شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگے ہوا ہی ہے، اجتماع کے بعد بھی ہے، اس کے بعد تو اکیلے ہو جاتے ہیں، اس کا حملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اسی لیے سنگتیں صحبتیں ملتے ہی رہنا ہے، صحبتوں سے ہٹنا نہیں ہے. اور پھر یہ دنیا کو اس قدر خوبصورت دلہن کی طرح سجا دیے ہیں اللہ تعالیٰ، اور شیطان اور نفس اس کی طرف فوری لپکتے ہیں. ہمارا قلب، ہماری جو ہے نفس جو ہے فوری دنیاوی چیزوں کی طرف، خوبصورت گاڑی، خوبصورت فون، خوبصورت ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ،
ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اور پھر ان چیزوں کے استعمال میں تو اور زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کو، ایمان کو، ہماری تقوی کو اور ہماری آنکھوں کے پردے کو برباد کر دے کے رکھنے والی چیزیں ہو نہیں رہی ہے آج کے زمانے میں. عزیزو، اس کے لیے صحبتیں ضروری ہے، سنگتیں ضروری ہے، صحبتوں میں بیٹھنا ہے، مجبور کرنا ہے اپنے آپ کو. صحابہ کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، آپس میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی خیال آئے. کیوں؟ بات کیا ہے؟ صحابہ کے مبارک قول کا مفہوم ہے کہ جب حضور کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے. جیسے ہی سرکار کی صحبت سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم منافق ہو چکے ہیں، ایمان ہمارے قلب سے چلے گیا ہے. عزیزو، یہ کیفیتیں صحابہ میں ہوا کرتی تھی، جن کی صحبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہا کرتے تھے، ایک نظر سرکار کو دیکھ لیتے تو نور نبوت سے ایمان تازہ ہو جاتا ان کا. تو ان کی حالت یہ تھی، آج ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے جب ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوتے ہیں. تو سوچو، علماء، اولیاء، کاملین، مشائخ نظام کی سنگت ہم کو نہیں ملی. خالی آپ اپنی گاڑی، بائک ہے، اسکوٹر ہے، کار ہے، ایک ہفتے تک اس کو مت نکالو. اس کے بعد جا کے اس کے آئینے پہ آپ کا نام لکھے جاتا. کیوں؟ ڈسٹ آ جاتی مجھ صاحب، آتی نہیں آتی. کہے کو آئی ڈسٹ، ارے اس کو استعمال ہی نہیں کرے، نکالے ہی نہیں اس کو. ڈسٹ آ گئے، ایک ہفتے تک نہیں نکالے، ڈسٹ آ گئے. دوسرے ہفتے تک بھی اس کو مت پہنچو. ڈسٹ کیا ہوتی ہے؟ اور گاڑی ہوتی ہے. تیسرے ہفتے تک اور تھوڑی گاڑی، چوتھے ہفتے تک اور تھوڑی گاڑی. اس کے بعد گاڑی جا کے کچرے کا ڈبہ ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ جیسے استعمال کی اشیاء پر ڈسٹ لگ کر وہ برباد ہوتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. جیسے دنیاوی چیزوں کو زنگ لگتا ہے، ڈسٹ لگتی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہفتے میں ایک بار پوچھا کر دینا. وہ صاحب گاڑی فرسٹ کلاس رہتی، اس خراب نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں. ہفتے میں ایک بار اس کو پوچھا کریں گے، یقیناً گاڑی صاف رہیں گی، اچھی رہیں گی. اب یہ دنیاوی اشیاء، دنیاوی چیزیں، پھر خود انسان ایک ہفتے تک نئے کیا ہوتا؟ پسینے کی بو شروع. آپ ذرا محسوس ہوتی، بعض والا زیادہ محسوس کرتا. 2 ہفتے ہو گئے اور ذرا زیادہ. 2 ہفتے تک نہائش نہیں آتا. تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، 5واں ہفتہ، 1 مہینے تک نہائش نہیں. عالم کیا ہوں گا بندہ کا لگاؤ، کیا ہوں گا؟ بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتی، دوست احباب چھوڑے تھے، تو الگ رہو میاں، تو الگ رہو، دیوانہ پاگل، تو صاف ستھرا نہیں رہ سکتا، ہمارے ساتھ مت رہو. ہوتا نہیں ہوتا. تو آدمی اپنے جسم کے معاملے میں اتنی گندگی لے کے نہیں پھرتا. فوری کیا کرتا؟ غسل کر لیتا. کرتا نہیں کرتا. اب غسل کرنے سے کیا ہوتا؟ پوتر ہو جاتا، صاف ہو جاتا. یعنی دنیا کے سارے چیزوں کو دیکھو، آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ پرفیکٹ رہتی ہے، استعمال چھوڑ دیے برباد ہو جاتی. کبھی غور کرے کہ ایمان کا استعمال کیا ہے، ایمان کی سلامتی کیا ہے. سب سے بڑی دولت مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ پر کانفیڈنٹ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا خالق رازق مالک حاکم ہے، میرا توکل اللہ پر ہے. یہ ایمان ہے. اب یہ ایمان ہے، اس کی تجدید کیسے ہوتی ہے؟ تجدید لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی سنگت سے ہوتی، صحبت سے. ان کی صحبت میں آتے ایمان کو انہوں پوچھ کے بتائے تھے، دیکھ ڈسٹ آ رہی تھی تیرے ایمان پر، پھر فراتے مارتا. جیسے صحابہ حضور کی صحبت سے دور ہوئے، فوری صحبت میں آ جاتے، پھر ایمان تازہ ہو جاتا. عزیزو، صحبت سے ایمان آتا، اسلام آتا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں. کیا بولے؟ سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ سچے آج کل جو ہے جعلی کرنسی بہت پھیلی ہوئی ہے، پہچاننا ہے میرے دوست. جعلی کرنسی اتنی پھیلی، ہم بھی سچے ہیں. دیکھو، لمبی داڑھی ہے، لمبا جھبا ہے، ٹخنوں سے، پنڈلیوں سے اوپر ہمارا پہچا ہے، پیجامہ ہے، ہم بھی سچے ہیں. نہیں میرے دوست، سچے اہل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ والوں کو کہتے ہیں. ایک بات سمجھے، جو صفات حق کے ہیں وہی صفات حق کے حق کو پلٹانے والے جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، ان کو کہتے ہیں سچے. سچا جھوٹ نہیں کہنے والوں کو ہے. جھوٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ جھوٹ اگر جیب میں پیسے ہے، کیا پیسے ہے کیا آپ کے جیب میں؟ نہیں ہے بولنے والا جھوٹا ہو گیا، یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن حقیقتاً جو اللہ کے صفات ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات مخلوق کی بود و نمود کو جو دیے گئے ہیں، وہ اللہ ہی کو لوٹانے والے اولیاء جو ہیں وہ سچے مراد ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ. تو عزیزان محترم، وہ ہے اللہ والے مشائخ نظام. ان کی صحبت سے ہوتا ہے کیا؟ ایمان تازہ ہوتا. ایمان ہمارے قلب میں. مسلمان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے.
ایمان تازہ ہونا، ایمان بڑھنا. حدیث میں آتا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایسے گھٹتا ہے دل سے نکل جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان باغی اونٹ کی طرح ہے، باغی اونٹ کنٹرول نہیں ہوتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے ایمان چکیلے میدان پر تنکے کی طرح ہے، تم اس کی حفاظت کرو حفاظت کرو حفاظت کرو. کیسے ہوتی ہے حفاظت؟ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی. بزرگان دین ملت اسلامیہ، غور سے سنیے، بزرگان دین اللہ مشائخ نظام کی صحبت، سنگت علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا، ہفتے واری پروگرام منعقد کر لینا، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، ان سے دین قرآن سیکھنا سننا، احادیث ان سے سیکھنا ان سے سننا. ابھی تو ہم پڑھنا چھوڑ دینا مطلب ہم پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن نے پڑھنا حدیث نے بے شک پڑھنا ہے، تلاوت ضرور کرنا ہے، جہاں تک آپ کو سمجھ میں آتا ضرور پڑھنا ہے. جہاں بھٹک گئے فوری علماء حقہ مشائخین سے رجوع ہونا. احادیث کی کتابیں ہیں ہم پڑھنا چاہ رہے ہوں تو ضرور پڑھیے. جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں علماء حقہ سے رجوع ہو، صوفیہ اکرام سے مشائخ نظام سے رجوع ہو تو اس کا فہم ملے گا. ورنہ عزیزو قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہے،